السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی اللہ کے قانون مکافات کی۔ لاسٹ آیت میں بات ہوئی کہ جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، جو بھی کرب ہے، اس سے نجات اللہ کے قوانین کی روح سے مل سکتی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، کمی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے منع کیا گیا کہ شرک سے بچو، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ غیر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، مذہبی قوانین، ان کی شریعتیں، ان کے مسالک، ان کی فقہیں، ان کے عقائد اڈاپٹ نہ کرو، ورنہ تمہاری زندگی تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گی، تم انتشار میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہاری وحدانیت، تمہاری یونٹی ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر انتشار، لڑائی جھگڑا، یہ چیز جو ہے یہ ابھر کر سامنے آ جائے گی، تو تمہاری زندگی جو ہے وہ تم پر تنگ ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اگر عافیت چاہتے ہو تو صرف ایک اللہ کے قوانین کو فالو کرو، یہ چیز ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 65۔ رسول سے خطاب کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ کل، اے رسول تو کہہ دے۔ کیا کہہ یہ رہا ہے کہ هو القادر علی، وہی اللہ اس پر قادر ہے۔ کس پر قادر ہے؟ کہہ یہ رہا ہے ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تم پر عذاب بھیجے۔ یعنی کسی غیر اللہ قوت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور قوت سے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے۔ اللہ قادر ہے عذاب بھیجنے پر، یعنی عذاب کا جو آنا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے، اس کے قانون مکافات کے مطابق عذاب آتا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم غلط روش کو اپنا لے تو وہ پھر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے، اس کا قانون مکافات جو ہے وہ نافذ العمل ہے، کائنات کی ایک ایک ذرے ذرے کے اوپر وہ نافذ العمل ہے۔ کہیں آپ چلے جائیں بچ نہیں سکتے اس کی پکڑ سے، یا اس کی نظر سے، یا اس کی نگرانی سے۔ یہ ہے کہ وہ اللہ قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے۔ اس کے بعد آگے بڑی اہم بات کی جا رہی ہے۔ معاشرے کے اندر جو سب سے اونچے والا طبقہ ہوتا ہے ایلٹ کلاس، اور سب سے نیچے والا طبقہ ہوتا ہے وہ جو غریب طبقہ، تو قرآن کریم دونوں کو لیتا ہے۔ بہت زیادہ دولت کا آ جانا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان فرعون بن جاتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تکبر، غرور انسان کے اندر آ جاتا ہے، وہ کسی صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ وہ اسی دولت سے قانون کو بھی خریدتا ہے، عدالتوں کو بھی خریدتا ہے، تھانے کچہری کو بھی خریدتا ہے، اور اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ چیزیں آپ سمجھ، یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اوپر والا ایلٹ کلاس طبقہ ایک اس کو لیتا ہے، یا پھر وہ طبقہ جو غریب طبقہ ہے یا انڈر پاورٹی لائن، یعنی غربت کی جو لائن ہے اس سے نیچے والا جو طبقہ وہ آ گیا۔ اس کے ہاں بھی اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے یہ اتنی ظالم ہوتی ہے کہ انسان اپنی بھوک کے لیے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا ظلم پر مبنی کام ہے، نہیں، وہ کر گزرتا ہے اپنی بھوک کو، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ تو
ایک یہ طبقہ آ گیا. اب دو طبقوں کو قرآن یہاں پر لے رہا ہے. تو اس کے بعد اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں طبقوں کو. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے. یعنی پیچھے بات ہوئی نا کہ اے رسول تو کہہ دے وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے. کیسے؟ کیا یہ رہا ہے کہ من فوقکم، تمہارے اوپر سے. یہ تمہارے اوپر سے کیا مراد ہے کہ یہ جو تمہارا اوپر والا جو طبقہ ہے نا سوسائٹی میں، اعلیٰ طبقہ، ان کی خرابیوں کی وجہ سے، کہ ان کے ہاں خرابیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. یہ پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہ اقتدار بھی حاصل کر لیتے ہیں، یہ قانون تھانہ کچہری کو بھی خرید لیتے ہیں. اس لیے یہ پھر بڑے پیمانے کے اوپر جرائم کرتے ہیں. ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں. اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کلیدی عہدے کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں، ججز ہیں یا حکومت کے جو ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ ان کے مراسم تعلقات ہوتے ہیں. ان کو یہ پھر کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو عیاشی کراتے ہیں تاکہ وہ ان کے کام کریں، جو بھی غلط کام کریں وہ ان کا ساتھ دیں. تو یہ جو طبقہ ایلیٹ کلاس ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، یعنی اعلیٰ طبقے کی خرابیوں کی وجہ سے. اب یہ چیز سمجھ آ رہی؟ ویسے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی یہ چیز کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ تو پھر وہ تفسیری کہانیاں ہیں، آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں. جب تک قرآن کی جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر نظر نہ ہو اور اس کو پھر آپ قرآن کے یہ جو اصول ضابطے قوانین ہیں اس کو آپ عملی زندگی سے ریلیٹ نہ کریں تو بات سمجھ نہیں آتی. تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ تمہارے اوپر سے، یعنی اعلیٰ طبقے کی خرابیوں کی وجہ سے تم پر عذاب بھیجے. اللہ کا عذاب بھیجنا ایک تو یہ ہو گیا اعلیٰ طبقہ، ایلیٹ کلاس. اور دوسرا کہتا ہے کہ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. پاؤں کے نیچے سے یعنی نچلے طبقے کی خرابیوں سے. یہ ہوتا ہے پاؤں کے نیچے. یہ زمین جو ہے یہ نیچے ہے نا، تو یہ چیز ہے جو ہمارے پاؤں میں روندے جا رہے ہیں لوگ، غریب طبقہ کے لوگ، وہ جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے والے وہ لوگ، ان کے ہاں جرائم ہوتے ہیں، چوری، ڈکیٹی، اس طرح اور بڑے اخلاقی وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہوتی ہی ہیں. اخلاقیات کے خلاف وہ چیزیں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. بد اخلاقیاں ان کے ہاں بہت عام ہوتی ہیں، اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. لیکن جرائم کے جو گروپ ہوتے ہیں مجرمین کے، ان کے اندر بھی وہ شامل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کی زندگی جو ہے وہ معاشی طور پر خوشحال نہیں ہوتی. تو وہ اس طرح وہ پھر جرائم کی زندگی بھی اختیار کرتے ہیں. اپنی بھوک کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے وہ ان کا اعلی کار بن جاتے ہیں. جو بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. تو کہتا ہے تمہارے پاؤں کے نیچے سے یہ چیز ہوگی. اس کے بعد یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز وہ یہ کہہ رہا ہے کہ او یلبسکم، یا وہ تمہیں باہم گتھم گتھا کر دے، ٹکرا دے. او یلبسکم، یا وہ تمہیں باہم گتھم گتھا کر دے، تمہیں ٹکرا دے. تو یہ جو ٹکراؤ ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ایلیٹ کلاس اور یہ جو غریب طبقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو جرائم کو اختیار کر لیتے ہیں، جرائم کی دنیا کو، تو یہ پھر ان کے ملنے سے، ان کے ٹکراؤ سے ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک کنفلکشن کی صورتحال ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جاتی. تو کہتا ہے کہ اس طرح پھر سوسائٹی کے اندر ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یہ ہے نا امیر غریب کا جو فرق ہے، یہ معاشرے میں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے. قرآن اس کی بات کر رہا ہے کہ اس سے پھر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے کہ شیعاً، مختلف گروہوں فرقوں میں بانٹ کر، کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو طبقے بیان کیے جا رہے ہیں ایلیٹ کلاس کے، اور آگے پھر وہ جو غریب طبقہ کے جو لوگ ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ
سوسائٹی کے اندر پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، مختلف گروہوں اور فرقوں میں وہ بڑھ جاتے ہیں، ایلٹ کلاس کے لوگ بھی اور یہ جو غریب طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی، یہ مختلف طبقوں میں، گروہوں میں یہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ گروہ جو ہیں وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ گروہ جو ہیں وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں زیادہ تر جو مذہبی شدت پسندی ہے ان میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ جو غریب طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو روٹی میسر نہیں ہوتی، جن کی معاشی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، وہ پھر اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ جو بڑے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پھر ان کو اپنا اعلیٰ کار بناتے ہیں۔ وہ پھر یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، غریب طبقہ کے لوگ، وہ ان کے مورے بن جاتے ہیں۔ وہ پھر ان کو ان کے اشاروں کے اوپر جرائم کرتے ہیں، مجرمانہ سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں، معاشرے کے اندر تباہی لاتے ہیں۔ یہ اس طرح سے یہ چیزیں قرآن کریم اس طرح سے چیزوں کو سمجھا رہا ہے کہ مختلف گروہوں میں، فرقوں میں بانٹ کر وہ مختلف فرقوں میں بانٹ جاتے ہیں، سیاسی فرقے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، یا مذہبی فرقے یا مذہبی جماعتیں ہوں، تو اس میں وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اب یہ جتنی بھی صورتحال پیچھے بیان ہو رہی ہے تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس سے لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، انتشار ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ وَيُذِيقُ، ذائقہ چکھو اس لڑائی کا، اس انتشار کا، اس تصادم کا۔ اس کے بعد رسول سے خطاب کر کے کیا یہ رہا ہے کہ انظر، اے رسول تو دیکھ۔ کیا دیکھ؟ آگے کہہ رہا ہے کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہتا ہے لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ دیکھیں کس قدر قرآن کریم اپنے قوانین کو، ضابطوں کو سمجھاتا ہے۔ تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔